الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. محترم حضرات، سورہ نساء کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور کافی ڈیٹیل سے ہم نے ان حالات پر گفتگو کی ہے جو سورہ نساء کے نزول کے وقت مدینہ طیبہ کی ریاست پر وارد ہوئے تھے. ان میں سب سے پہلا مسئلہ ان شہداء کے وارثین کا تھا جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے. سینکڑوں بچے اور دسیوں خواتین اپنے اپنے سرپرستوں سے محروم ہوئے تھے. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی جس طرح سے آغاز کرتے ہیں وہ انتہائی توجہ کا انداز ہے. ایسا انداز کہ جس میں ہر طرح کی تعلیم، تربیت اور تنبیہ موجود ہے، دل چھو لینے والے انداز سے. ارشاد ہوتا ہے کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے. اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو. دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے. حقوق ادا کرنے کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس خدا سے ڈرو جس سے تم بہرحال اپنا حق مانگتے ہو، جس کے واسطے دیتے ہو تم اپنا حق مانگنے میں. تو جب تم اپنے مسائل کے معاملے میں اس کو حکم بناتے ہو تو تم اس سے پہلے ہی اپنے معاملات درست کر لو، اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا تمہارے خلاف فریاد لے کر ہمارے حضور حاضر ہو. تم اگر اپنی فریادیں ہمارے حضور میں پیش کرتے ہو تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ تم دوسروں کو اپنے خلاف فریاد لے کر ہمارے پاس نہ بھیجو. ایسا رویہ اختیار کرو دوسروں کے ساتھ کہ وہ تمہارے خلاف فریاد لے کر نہ آئیں. اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو. اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. رشتہ اور قرابت کے تعلقات پیسوں اور مال کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں. اسی کا آگے ذکر ہو رہا ہے کہ رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو اور اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ تم پر نگراں ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. جب یہ یقین ہو جائے کہ اللہ نگراں ہے تو انسان کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے. جب یہ یقین ہو جائے کہ اس سپر مارکیٹ میں ہر طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں تو انسان کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے. جب یہ یقین ہو کہ شاہراہوں پر کیمرے نصب ہیں تو گاڑی چلانے والوں کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت تو ہر وقت نگراں ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے. اگر تم کیمرے سے ڈرتے ہو اور اپنے رویے کو درست رکھتے ہو کیمرے کی وجہ سے، تو کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ تم اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کو یقین کرو اور اپنے طرز عمل کو یہ سمجھ کے گزارو کہ میں جو بھی بات کر رہا ہوں اپنی اولاد سے،
اپنی بیوی سے، اپنے بھائی بہنوں سے جو بھی معاملہ کر رہا ہوں، جو بھی بات چیت کر رہا ہوں، یا جو بھی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے میں نے، تو یہ سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تمہاری بات چیت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ سے اجر کی تم توقع رکھو۔ تمہارا بات چیت نہ کرنا بھی ایسا ہونا چاہیے کہ تم اللہ سے اجر پانے کی امید رکھو، یعنی تمہارا کلام بھی اور تمہاری خاموشی بھی، یہ دونوں تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، اور وہ اس طرح سے، اس وجہ سے ہو، یہ سمجھ کے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا نگراں ہے، اور تم اس بولنے کو بھی اور اس خاموشی کو بھی اللہ سے اجر کا تم سمجھتے ہو کہ اس کے ذریعے سے تم حاصل کر پاؤ گے۔ اب ہے روزمرہ اس وقت کے معاملات کے متعلق براہ راست ہدایات کہ یتیموں کو ان کے مال واپس کر دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی سے کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 3 4 سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے۔ اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو، اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو۔ یہاں تک ہم تفصیل سے ان کی وضاحت بھی کر چکے تھے، اور ان کی وضاحت میں ہم نے جو کچھ بھی باتیں کی ہیں گزشتہ 2 3 نشستوں میں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بار بار سنیں، اور اس میں اگر آپ کو کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ سوال آپ کومنٹ میں کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات ایسی کہہ دی گئی ہے کہ وہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے یا غلط ہے، تو پھر تو آپ پہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس کی جانب متوجہ کریں، اور یہ یقین جانیں کہ اگر وہ بات غلط ہوگی تو میں اس کی اصلاح کروں گا، اور اگر کچھ وضاحت طلب ہوگی تو انشاءاللہ ضرور اس کی وضاحت کروں گا۔ یہاں میرے بیٹھنے کا مقصد اپنے اہل خانہ کے ساتھ اور آپ کو بھی شریک کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو کچھ میں نے پوری زندگی میں پڑھا ہے، جو کچھ برتا ہے معاشرے میں، جو کچھ دیکھا ہے اور جو کچھ دیکھ رہا ہوں، میں اس سے آج کی روزمرہ زندگی سے ریلیٹ کرتے ہوئے آپ سے بات کروں، اور نیت یہی ہے کہ اس کو یہاں سے نکلیں وہ انسائٹ جو ایکشنیبل ہو، جو عملی زندگی میں برتاؤ میں لائی جا سکتی ہو، محض ثواب کے حصول کے لیے نہیں۔ ثواب تو لازمی اس کا حصہ ہے، اجر لازمی اس کا حصہ ہے، اس کی تعویل میں، اس تک پہنچنے میں جو جد و جہد کرے گا انسان، اس کے نتیجے میں اگر وہ کوئی غلط رائے بھی قائم کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا، ایک اجر، اور اگر درست رائے قائم ہوگی تو اس کو دوہرا اجر ملے گا، اور وہ اگر عام ہوگی، اس کو عام عملی زندگی میں کوئی بھی میری اولاد اور کوئی سننے والے اس کو اپنائیں گے تو ظاہر ہے یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ آگے ہم چلتے ہیں، ارشاد ہوا اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں۔ یتیموں کے بارے میں دو یہاں پہ شرائط رکھی جا رہی ہیں، یعنی سب سے پہلے تو یہ کہ وہ بالغ ہو جائیں، سن بلوغ تک پہنچ جائیں،
اور اس دوران میں دیکھنا کیا ہے سرپرست کو؟ سرپرست کو دیکھنا یہ ہے کہ اس کی گروتھ کیسی ہو رہی ہے. جس طرح سے تم اپنے بچے کی عمر اور اس کی ہائٹ اور اس کا ویٹ چیک کرتے رہتے ہو، اسی طرح سے تمہیں بھی اس کو بھی، یتیم کو بھی اسی طرح سے چیک کرنا ہے کہ اس کی گروتھ درست سمت میں ہو رہی ہے یا نہیں، اور اس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ بلوغ کو پہنچنے کے آثار ہیں یا نہیں. ماں باپ سے چھپی نہیں رہتی یہ باتیں، اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں اپنے بچے کو بلوغت کی عمر تک پہنچتا دیکھ کر، مسیں بھیگنے تک، اور جو کچھ بھی ڈیولپمنٹ اس کے جسم کے اندر ہو رہی ہوتی ہے، ماں باپ اس کو بڑی گہری نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہی گہری نگاہ تم کو اگر کوئی یتیم مل گیا ہے جس کے تم سرپرست ہو، یہی نظر ماں باپ والی اس کی ڈیولپمنٹ اور اس کی گروتھ میں بھی ہونی چاہیے. پھر دیکھنا یہ ہے کہ ان کا عقلی نشو و نما کیسا ہے. یعنی ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ بلوغ تک پہنچ جائیں، نکاح کے قابل عمر تک پہنچ جائیں. پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. تو دونوں چیزیں دیکھنا ہے، جسمانی ڈیولپمنٹ بھی دیکھنی ہے اور عقلی ڈیولپمنٹ بھی دیکھنی ہے. عقلی ڈیولپمنٹ کی بات اگر آ گئی تو یہاں پہ تعلیم کی بات بھی ہوگی. جس طرح سے آپ 3.5 سال کی عمر میں بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، جس طرح سے 5 سال کی عمر میں آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس نے ابھی تک پہلا درجہ بھی آگے نہیں گیا، اسی طرح سے آپ نے اس کی عقلی نشو و نما کا ایک طریقہ تو آپ کا اس سے بات چیت کرنا ہے، کاؤنسلنگ ہے، اور دوسرا طریقہ اس کی تعلیم ہے جو اسکولنگ ہے. تو یہ دونوں چیزیں یتیم کے سرپرست کے لیے لازمی ہیں کہ وہ یہ دیکھے اپنی سرپرستی کے دوران کہ اس کی جسمانی ڈیولپمنٹ درست ہو رہی ہے اور اس کی عقلی یعنی تعلیمی پروگریس وہ کیسی ہے. پھر جو آگے فرمایا کہ پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. مال حوالے کرنے کے لیے 2 شرطیں عائد کی گئی ہیں، ایک بلوغ اور دوسرے رشد، ہدایت، یعنی مال کے صحیح استعمال کی اہلیت. پہلی شرط کے مطابق تو فقہائے امت میں اتفاق ہے کہ وہ ایک عمر کے ساتھ بلوغت کو پہنچ جاتا ہے انسان. دوسری شرط کے بارے میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ ہے کہ اگر سن بلوغ کو پہنچنے پر یتیم میں رشد نہ پایا جائے تو وہ ولی یتیم کو زیادہ سے زیادہ 7 سال اور انتظار کرنا چاہیے. یعنی 18 سال کی عمر اگر بلوغت کے لیے طے ہے تو مزید اس میں 7 سال جمع کر لے، 25 سال کی عمر تک وہ انتظار کرے. پھر اگر اس میں رشد پایا جائے یا نہ پایا جائے، امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ مال ان کے حوالے کر دے. اس کے برعکس امام ابو یوسف جو حضرت امام ابو حنیفہ کے ہی شاگرد ہیں، اور امام محمد بھی حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ مال حوالے نہ کیا جائے جب تک جو ہے وہ رشد نہ پایا جائے، یعنی یہ اہلیت نہ پائی جائے کہ وہ اس کو درست انداز میں خرچ کر سکتا ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مؤخر الذکر حضرات کی رائے کے مطابق یہ بات زیادہ قرین ثواب ہوگی کہ اس معاملے میں قاضی شرع سے رجوع کیا جائے. یعنی جو جج ہے اس وقت کا، جو بھی عدالتی نظام ہے، وہاں رجوع کیا جائے، وہاں بتایا جائے کہ اس شخص کی یہ عمر ہے، اس کا یہ مال و اسباب ہے، یہ ترکہ اس کے ماں باپ نے چھوڑا تھا، اور اب اس کی حالت، اس کی ذہنی حالت یہ ہے، اس کی جسمانی حالت یہ ہے، اور وہ فیصلہ کرے. اگر قاضی پر ثابت ہو جائے کہ اس میں رشد نہیں پایا جاتا تو وہ اس کے معاملات کی نگرانی کا خود انتظام کرے. یعنی اتنا
واضح انتظام ہے جو اسلام پیش کرتا ہے کہ اب جو اس کی دیکھ بھال کرے گی وہ اسٹیٹ کرے گی، اس کا مال اسٹیٹ کے حوالے ہو جائے گا، اور کھانے پینے پہننے اوڑھنے ہر چیز کا خیال اسٹیٹ کے ذمے ہوگا، اور اس کی ذہنی نشو و نما بھی مزید اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ اسٹیٹ کے ذمے ہوگی۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ ایسے روز مرہ کی زندگی میں بہت سے لوگ دیکھے گئے ہیں کہ ایک شخص ایک پریس پر کام کرتا ہے اور وہ چھایا ہوا ہے پورے ذمہ دار کے طور پر، ہے ملازم، لیکن اسی کے اس پر سارا کام چل رہا ہے، اور مالک انتقال کر گیا اور اس کے بچے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی وہ سنبھال نہیں سکتے۔ بس اس کے بعد اس نے اس سارے بزنس کو، اس کام کو آہستہ آہستہ تیزی کے ساتھ قبضہ کر لیا، اور بچے جو ہیں وہ ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ کچھ عرصے تک ان کو ساتھ رکھا، اس طرح سے ساتھ رکھا کہ جیسے وہی سرپرست ہے سارا کچھ، جب تک پورا ہولڈ ہو گیا تمام چیزوں پر، اس نے وہ کارخانہ ہی سنبھال لیا سارا۔ بچے ادھر ادھر نکل گئے۔ شروع میں ان کو ملازم کی حیثیت دی، اور اس کے بعد ان کو کہا کہ بھئی اب ملازم ہو، اب ٹیکنیکل میں نے سب کچھ سکھا دیا، جہاں چاہو کام کرو، یہاں بھی ملازم ہو اور وہاں بھی باہر بھی ملازمت کر سکتے ہو۔ تو یہ کوئی ایک مثال نہیں ہے، ایسی دسیوں مثال ہیں جو کارخانوں میں، جو کاروباروں میں دیکھی جاتی ہیں۔ قرآن مجید خوف دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے۔ اب یہاں میں بھی جو نیچرل صورتحال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیش نظر رکھ کے اس کا بھی حل بتا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے جس کے پاس مال ہے، تو اس سے کہا جا رہا ہے کہ اگر مالدار سرپرست ہو تو وہ پرہیزگاری کا مظاہرہ کرے۔ وہ پرہیزگاری کس سے؟ اس مال سے بچے، یتیم کے مال سے بچے، اس کو الگ رکھے، اس کو اپنے مال میں خلط ملط نہ کرے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھا لے۔ ظاہر ہے کہ غریب ہے اگر تو اس کو خود مال کی ضرورت ہے، تو اب وہ مال حق الخدمت کے طور پر لے سکتا ہے، اس کا کچھ حصہ، یعنی اپنا حق الخدمت اس حد تک لے کہ ہر غیر جانبدار معقول آدمی اس کو مناسب تسلیم کرے۔ یہ جو معروف طریقے سے کھائے کا مطلب کیا ہے کہ ہر غیر جانبدار معقول آدمی اس کو مناسب تسلیم کرے، اور یہ بات بھی واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ حق الخدمت چوری چھپے نہ لے بلکہ اعلانیہ لے، کیونکہ ہر یتیم کا اگر آپ وارث بنائے گئے ہیں تو کوئی غیر وارث رشتہ دار بھی ہوگا، کوئی ماموں ہوگا، کوئی چچا ہوگا، کوئی بھائی ہوگا، تو وہ جو ہے وہ اس کو بتا دے، اس کو پہلے سے بتا دیں کہ یہ جو میرے سرپرستی میں ہے اس کا یہ مال ہے، اتنا اس کا حق ہے، اور میں چونکہ افورڈ نہیں کر سکتا اس لیے میں حق الخدمت کے طور پر اتنا اس سے لے رہا ہوں۔ یہ چوری چھپے نہ ہو بلکہ وضاحت کے ساتھ بتایا ہوا ہو۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو۔ یہ بھی ایسی چیز ہے جس سے ہم شرماتے ہیں، بعض اوقات شرماتے ہیں۔ یہ شرمانا بعض اوقات جرائم کا سبب بن جاتا ہے۔ دیکھیں جرائم وہیں ہوتے ہیں جہاں چھپا کے کام کیا جائے، گندگی وہیں ہوتی ہے جہاں اس کو چھپا کے نیچے دبا دیا جائے۔ آپ کوئی بھی کارپیٹ اٹھا کے دیکھیں وہاں گندگی آپ کو نظر آ جائے گی۔ تو آپ ٹرانسپیرنسی جتنی رکھیں گے معاملات میں، اوپننس جتنی ہوگی، وضاحت جتنی ہوگی، اتنا زیادہ غلطی کا امکان کم ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو آپ
ٹو دی پوائنٹ اس کے سارے اثاثوں کو ڈکلیئر کر دیں کہ یتیم کے اثاثے میرے پاس یہ ہیں، میرے وسائل اتنے ہیں، اتنے میں اس میں سے اس طرح سے نکالوں گا اور اس طرح سے خرچ کروں گا، اور پھر جب وہ سن رشد کو پہنچ جائے تو پھر اس وقت بھی گواہ کر لے۔ یہ نہیں کہ بس وہ تو میں نے دے دیا، کوئی پوچھے کہ بھئی وہ اس کا تم نے دے دیا مال جو کچھ بھی تھا، حوالے کر دیا؟ ہاں ہاں کر دیا، تو کب کا کر دیا، کھا پی بھی گیا، وہ آوارہ تھا، تباہ کر دیا اس نے، میں جب تک میں سنبھالے ہوئے تھا جب تک تو ٹھیک تھا، لیکن جیسے ہی میں نے مال اس کے حوالے کیا، اب دیکھ لو اس کے چلن کیا ہیں، رنگ ڈھنگ کیا ہیں، سارا غائب، اور الزام بھی اسی کے اوپر۔ تو آپ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ جب مال اس کے حوالے کر رہے ہیں تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لیں، اور صرف گواہ بنا لینا ہی کافی نہیں ہے، جب آپ گواہ بنا رہے ہوں تو بھی اس بات کا امکان ہے۔ ڈاکومنٹیشن آپ کو معلوم ہے کہ آصف زرداری کی بھی کیسی زبردست ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں۔ آپ نواز شریف کی ڈاکومنٹیشن دیکھ لیں، قطری خط بھی آ جاتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ شہباز شریف کی ڈاکومنٹیشن دیکھ لیں۔ اسی طرح سے یہ تو بالکل زبان زد عام کرپٹ لوگ، بے ایمان لوگ ہیں نا۔ اسی طرح سے نیچے جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں، جو حاضر و موجود نظام ہے جو اس وقت چل رہا ہے، اور جب بھی ہر زمانے میں انسانوں کا معاملہ یہی رہا ہے کہ بنیادی چیز چیک اینڈ بیلنس کا جیسا بھی بہتر سے بہتر نظام قائم کر لیا جائے۔ آپ آج کی کسی بھی متمدن اور مہذب ریاست کو بھی دیکھ لیں، وہاں پہ بھی تمام چیک اینڈ بیلنس کے نظام کے باوجود، وہاں پہ بھی ریاست کی سرپرستی کے باوجود یتیموں کے حق مارے جاتے ہیں، لیکن پیپر کا کام سارا پورا ٹھیک ہے، ہر چیز بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے، سب کچھ موجود ہے۔ تو کیسے ہو سکتی ہے اصلاح؟ آخری جو بات ہے، اور یہی پہلی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ دیکھیں شروع یہاں سے بات ہوئی تھی کہ تم اس خدا سے ڈرو جس سے تم اپنے حقوق مانگتے ہو۔ اس خدا سے جب تم ڈرو گے تو پھر جو تمہارا رویہ ہے وہ خدا خوفی والا رویہ ہوگا۔ پھر اس ہدایت کا جہاں بریکٹ کلوز کیا جا رہا ہے، وہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو معاشرے میں آپ چیک اینڈ بیلنس کا کتنا ہی نظام قائم کر لیں، آپ کتنی ہی ٹرانسپیرنسی قائم کر لیں، کرنی چاہیے، وہ سب ہونی چاہیے، لیکن جو اصل محرک ہے ایمانداری کا، جو اصل محرک ہے کرپشن سے بچنے کا، جو اصل محرک ہے حساب کتاب میں درستی رکھنے کا، وہ یہ ہے کہ اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ ایک روز ایسا آنے والا ہے جب اللہ تبارک و تعالی حساب لے لے گا، ہر چیز کا حساب لے لے گا۔ یہاں ایک اور غلط فہمی دور کر لیجئے کہ بسا اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کسی کا مال غلط طریقے سے کھایا کمایا ہے تو اس کو اس کا برا بدلہ یہیں مل جائے گا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، کسی حد تک مکافات عمل ہوتی ہے، لیکن یہ دنیا کی زندگی اس لیے ہے ہی نہیں کہ سارے جرائم کا، سارے غبن کا، سارے کرپشن کا حساب کتاب اس زمین پہ ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اسی کے لیے تو وہ دن مقرر کیا گیا ہے جس دن نہ کوئی سفارش قبول ہوگی، نہ کوئی فدیہ لیا جائے گا، نہ مجرموں کا کوئی مددگار ہوگا۔ تو زمین پر اگر معاملات درست ہو سکتے ہیں، مالی معاملات یا دوسرے ہر طرح کے معاملات، تو وہ خوف خدا کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر وقت حاضر و ناظر ہونے کے احساس سے ہو سکتے ہیں۔ یہ کیمرہ اگر کسی کے دل میں لگا ہوا ہے
تو پھر اس سے اس بات کا امکان ہے کہ معاشرہ درستی کی طرف جائے گا، بہتری کی طرف جائے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ جو بیان ہے وہ وراثتوں کی تقسیم کا بیان ہے۔ جو لوگ چھوڑ گئے ہیں مال، ان کی تقسیم کس طرح سے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تقسیم کو واضح کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود حساب کتاب کا علم ضروری ہے۔ اسی لیے فقہا یہ کہتے ہیں کہ ہر خاندان میں، ہر قبیلے میں، یا ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں کم از کم ایک حساب کتاب کا ماہر شخص ہونا چاہیے، اور ایک کو یہ فرض ہے، ریاضی کا علم حاصل کرنا فرض ہے، تاکہ جب کسی کے پاس جائیں کہ ہمارا ورثہ تقسیم کر دیا جائے تو وہ حساب کتاب کے ذریعے سے ورثے کی تقسیم کر سکتا ہو۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب ریاضی کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، ایک انسان کے اوپر واجب ہے، فرض ہے، تو اسی طرح سے آپ باقی سارے علوم کو بھی دیکھیں جو قیام زندگی کے لیے ضروری ہیں، اجتماعی قیام زندگی کے لیے جو ضروری علوم ہیں ان کو بھی انسان فرض کی طرح سمجھے، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ اجتماعیت کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہمارے جیسے ملک میں ریاست یہ کام نہیں کر رہی ہے تو کوئی این جی او اٹھنی چاہیے جو اس کام کو کرے کہ وہ بچوں کے ٹیلنٹ کو دیکھے اور ان کے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے ان کو شعبہ جات میں تقسیم کرے تعلیم کے لیے۔ کے لیے اس مال کا حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے تھوڑا ہو یا بہت، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اس آیت میں واضح طور پر 5 قانونی حکم دیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ میراث میں صرف مردوں کا حصہ نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی اس کی حقدار ہیں۔ دوسرے یہ کہ میراث ہر حال میں تقسیم ہونی چاہیے، چاہے وہ کتنی ہی کم ہو، یہاں تک کہ اگر مرنے والے نے 1 گز کپڑا چھوڑا ہے اور 10 وارث ہیں تو اسے بھی 10 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک وارث دوسرے وارثوں سے اس کا حصہ خرید لے۔ تیسرے، اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وراثت کا قانون ہر قسم کے اموال و املاک پر جاری ہوگا، منقولہ ہوں یا غیر منقولہ، خواہ وہ منقولہ ہوں یا غیر منقولہ، زرعی ہوں یا صنعتی یا کسی اور صنف مال میں شمار ہوتے ہوں۔ چوتھے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میراث کا حق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مورث کوئی مال چھوڑ کر مرا ہو۔ اور 5واں قاعدہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ قریب تر رشتہ دار کی موجودگی میں بعید تر رشتہ دار میراث نہ پائے گا۔ جو قریبی رشتہ دار ہوگا وہ میراث پائے گا، جو دور کا رشتہ دار ہوگا وہ میراث نہیں پائے گا۔ یہ 5 حصے ہیں جو یہاں پر نکلتے ہیں۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو۔ خطاب میت کے وارثوں کی طرف ہے، اور انہیں ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ میراث کے موقع پر جو دور و نزدیک کے رشتہ دار اور کنبے کے غریب و مسکین لوگ اور یتیم بچے آ جائیں، ان کے ساتھ تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کرو،
میراث میں ازروع شرع ان کا حصہ نہیں ہے تو نہ صحیح، کھلے دل کے ساتھ کام لو اور ترکے میں سے ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو، اور ان کے ساتھ وہ دل شکن باتیں نہ کرو جو ایسے موقع پر بالعموم چھوٹے دل کے کم ظرف لوگ کیا کرتے ہیں۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ دیکھیں کتنا دل لگا، دل کو چھو لینے والا انداز ہے، کتنا دل کو چھو لینے والا انداز ہے کہ ہر فرد کو یہ سوچنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے اس خیال سے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ رہے ہوں، اور موت کا تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے، تو مرتے وقت اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے انہیں لاحق ہوں گے۔ بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنگ احد کے بعد حضرت سعد بن ربیع کی اہلیہ 2 بچوں کو لیے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ سعد کی بچیاں ہیں جو آپ کے ساتھ احد میں شہید ہوئے تھے، ان کے چچا نے پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے لیے ایک حبہ تک نہیں چھوڑا ہے، اب بھلا ان بچیوں سے کون نکاح کرے گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ واضح رہے کہ یہ ریاست مدینہ ہے اور یہاں پہ سارے اہل ایمان ہیں جن سے بات ہو رہی ہے، اور اس کے باوجود ایسے عمل بھی سامنے آ گئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کے طور پر پیش کیے گئے۔ یہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کو ہر وقت اپنے دروازے کھلے رکھنے چاہیے تاکہ فریادی وہاں آئیں اور ان کی فریاد رسی کی جائے۔ ظاہر ہے یہاں تو اس موقع پر قرآن بھی نازل ہو رہا تھا، نہ صرف یہ کہ ایک عورت کی فریاد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اصلاحی اقدامات کیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انٹروین کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے کیسی دل کو چھو لینے والی ہدایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رب کی محبت اور اس کی محبت بھرا انداز اور اپنی اصلاح کی دعوت کو سمجھنے، قبول کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی عملی زندگی میں، عملی اجتماعی زندگی میں اس کو نافذ کر کے اس کی برکتیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔